ناممکن کو ممکن وہ کر کے دکھائے، ناممکن کو ممکن وہ کر کے دکھائے، وہ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، وہ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، وہ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، کوئی پڑھ رہا ہے بھائی، یہ خدا کا جی نے کہا ایک حدیث میں، لو شئتو، ایک طرف تو یہ سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں، لو شئتو، اگر میں چاہوں، لصار الجبال وذهب معي، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے، اور دوسری طرف امت کو تعلیم دی، سبحان اللہ، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس مہمان آیا ہے، اس کا مفہوم، ہمارے مہمان کو کون کھلائے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ادھر پہاڑوں کا کہا، اور بھی معجزے ایسے، تو دونوں طرف سوچے، تم کو تعلیم دینی تھی، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھو، دیکھو میرے پاس مہمان آئے، جیسے بچوں سے کہتے میرے پاس نہیں ہے تو میرے مہمان کو کوئی لے جائے، تو تم کو یہ سنت طریقہ مل جائے گا، کسی گھر مہمان آ جائے، وہ بیچارہ کمزور ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کے مہمان کو لے جائیں، یہ آپ کو سکھانا تھا، ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کہ تم ایک دوسرے ہمدردیاں کرو، دیکھو میں بھی ایسے کرتا ہوں، تو یہ ظاہر کر کے دکھائے، سب کچھ تھا، آپ کی زبان کن فیکون تھی، جو کہتے تھے ہو جاتا تھا، پہاڑ سونا ہو جائے، لیکن تم کو تعلیم دینی تھی تو تمہارے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو، بھائی چارہ کرو، کوئی تمہارا بھائی اگر کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کی شرم رکھنے کے لیے اس کے مہمان کو لے جاؤ، تم کرو کہ تم کہو کہ آقا کے وہ سنت رسول ہے بھائی، ماشاءاللہ کیسا سکھاتے ہیں امت کو، کر دے پہاڑوں کو سونا، وہ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، قرض لیا کہ تم کو پتہ چلے کہ غیر مسلم سے بھی قرض لینا جائز ہے، قرض لیا، قرض کو دیر ہو گئی، اس نے آ کے آقا جی کو پڑا، تم لوگوں کا مال لیتے ہو واپس نہیں کرتے ہو، حضرت عمر کو غصہ آیا، کہا اس کو میں ٹھیک کر دوں، اٹھا دوں گردن، کہا نہیں، ان لصاحب الحق بقال، جو کسی چیز کا مالک ہو اس کو گنجائش ہوتی ہے، اس کا حق ہوتا ہے بولنے کا، تم اس کو بولو کہ جیسے مانگنے کا طریقہ ہے ویسے مانگا کرو، اور مجھ کو کہو کہ تم نے اس کو ادا کر دینا چاہیے تھا، کیا اخلاق، سکھانے کا طریقہ، حضرت عمر تم کو تم بہت ناانصافی کی ہے، اس کا مفہوم تھا، تم کی گردن کاٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کا حق ہے، اس نے ہم کو کر دیا تھا، اس میں کچھ دیری ہو گئی تو اس کو بولے ایسا نہیں مانگتے ہیں جیسے تم، لیکن اس کا حق ہے بولنے کا، ہم نے کر جو لیا تھا، اب اس کو کچھ ایک آدھ دن باقی تھا، پھر جو حضرت اس کو دھمکایا تھا تھوڑا، اس کے قرض میں تھوڑا اضافہ کر دیا کہ اوپر یہ بھی لے لو جاؤ تم کو حضرت عمر نے ڈانٹا ہے، کیسے اخلاق سے، جیسے ہم کو اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم تربیت سے جیسے یہ کرتے ہیں ان سے سیکھو اور کرو، یہ آیت کا مفہوم ہے، ایسے تو نہیں چلے گا جیسے آپ ہم سنائے نعتیں، آپ سنیں نعتیں اور نعت خواں پیسے اکٹھے کر کے لے جائیں، ہم نے تو ان کی باتیں سیکھنی ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہم لوگ کرم کے تقاضے میں رابطے کی صورت میں ان کے پیچھے ہیں، ورنہ کرم کے تقاضا بیچ میں نہ ہو، یہ بات بولنی بھی بہت بڑا جرم ہے کہ ہم اور ان کا رابطہ، ہم کیا ہوتے ہیں، گندے پلیت، لیکن ان کے کرم کا تقاضا ایسا ہے کہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کو جہاں قبول نہ کریں، تو پھر اس نظریے سے کرم سے یہ چیزیں
تو ہم جو ہر وقت یہاں آ کے بیٹھتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، اس میں ہمارا یہی نیت ہوتی ہے کرم کے تقاضے میں کوئی کرم کا تقاضا ہو جائے، جیسے شعر میں کہا ہے ساڈے نال بھی جان پہچان کرو، ساڈے نال بھی جان پہچان کرو، تو اس محبت کے رنگ میں وہ پھر خوش ہوتے ہیں۔ ہم درودیں پڑھتے ہیں، ان کو ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ کسی طریقت والے کا واقعہ مشہور ہے، اس کو کہا تم لوگ کتنا درود پڑھتے ہو، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں تو، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تم مجھ کو یاد کرتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اگر تم محبت کرو۔ دیکھا ہے، تو خدا کرے یہ درود شریف نہ چھوٹے، اور درود پڑھتے پڑھتے محبت کا درود شروع ہو جائے، اور محبت کے درود میں انشاءاللہ ان سے ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، وہ چاہے تو کر دے پہاڑوں کو سونا، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، کوئی کیمیا ہم کو کر کے دکھائے، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو۔ کہتے ہیں آپ چلتے تھے جیسے عام طور سے ایک انسان چلتا ہے، دکھنے میں ایسے دکھتا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، وہ آگے نکل جاتے تھے، ہم بھاگ بھاگ کے پیچھے جاتے تھے، اور جو غور کرتے تھے تو آرام سے چل رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم غور کرتے تھے، جیسے کہ عام انسان چلتا ہے ایسے چلن تھی آپ، لیکن پتہ ہم کو نہیں چلتا تھا کہ ہم اب اسی سوچ میں ہی ہوتے تھے تو کتنے آگے نکل پہ ہم دوڑتے تھے پیچھے جا کے۔ اگر وہ بیٹھتے تھے میانہ قد تھا، نہ لمبے تھے نہ پستہ قد تھا، صحابہ میں سب سے اونچا سر نظر ان کو آتا تھا، صحابہ میں بیٹھے ان کا سر سب سے اونچا نظر آتا تھا، ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کو بلندی پہ رکھا، اور جو غور سے دیکھو تو میانہ قد ہے، اور سب سر کٹھے ہو جائیں ان کا سر سب سے اونچا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے ایک بھائی پہ کرم ہوا، کچھ عرصہ ہوا، یہ بات سے بتا سے بڑا ڈرتا ہوں، تو مجھ کو بتا دیتے ہیں، اس خوش قسمت تھا، بہت خوش قسمت تھا، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، تکلیف تھوڑی آتی ہے، اللہ کو شفا دے۔ مطلب شیخ صاحب نے آقا جی کی زیارت کی، میں نے کچھ پوچھا علامات بتاؤ، بولا بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے آل صحابہ تھے ان میں سر سب سے اونچا تھا ان کا، میں کہا صحیح ہے، اور جب میں نے دیکھا میں اس طرف جا رہا تھا ان کی طرف، تو ایک دم میرے دل میں جیسے ایک تیزی سے خیال آیا، اب ادب کا وقت آ گیا۔ ہماری تمہاری قسمتوں میں بھی ایسی چیزیں آ جائیں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں آقا کی ہر بات کو پوری کریں، نہیں بھی ہوتی ہے اس سے ہم سے نیت تو ہے نا، بعد نیت ہی نہیں کرتے، ایسے کو وظیفے نہیں دینے چاہیے ایسے خنزیروں کو، لیکن آقا کا تقاضا کرم ہے تو اس لیے ہم دے دیتے، ان کے وظیفے آقا کے، سبحان اللہ، دینے والا کوئی ہو، کالا ہو پیلا ہو چور ہو، لیکن لا الہ الا اللہ ان کی طرف سے آئیے، ہمارے تمہارے طرف سے آئیے، دوسری وہ لے کے آئیں، قرآن وہ لے کے آئیں، اس کا دل نہیں کرتا پڑھنے کو، بتاؤ یہ مسلمان مرے گا کافر مرے گا خدا جانے، بہت دل خراب ہوتا ہے، جو ان کی بات کی قدر کرتا ہے، اہمیت دیتا ہے جی، تو ان کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے، رخ تو سب کی طرف ہے، لیکن خاص نظر کرتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میری باتوں کو بہت مانتا ہے، یہ بیچ میں حجت نہیں کرتا، قیل و قال نہیں کرتا، بس کہتے ہیں آقا نے مسواک کی مسواک کرتا ہے، مسواک کا مذاق نہیں کرتا، آقا نے داڑھی کا حکم کیا داڑھی رکھتا ہے،
آقا جی پسند کرتے ہیں جو رات کو اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو اس پر پانی چھڑکتا ہے، بیوی نہ اٹھے وہ پانی چھنکا کے اٹھاتا ہے۔ اب یہ فائدہ ہمارا تمہارا رات کو اٹھانے کا، ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو، آقا کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اور آقا کی حرص امت کے لیے کہ رحم اللہ امرئن، خدا اس مرد یا عورت پہ رحم کرے جو ایک دوسرے کو رات کو اٹھاتے ہیں، یعنی فائدے ہمارے اور دعائیں بھی ہم کو دیتے ہیں کہ خدا تم پہ رحم کر۔ پرسوں تک سے کہا ہوا تھا، کافی زمین خریدی ہے، خرب پتی ارب پتی بن کے اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ میں نے کہا تم نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، تم اور بھی بہت دیندار بنے ہو، ٹخنے کے اوپر پاجامہ رکھا ہوا ہے، بڑی انکساری سے لوگوں سے بات کرتے ہو، یہ تجارتی اخلاق ہے لوگوں کو پھنسانے کا یا کوئی خداداد اخلاق ہے؟ میں نے کہا رات کو اٹھتے ہو بیوی کو اٹھاتے ہو، بولتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو کچھ اور سمجھایا، میں نے کہا زندگی کا ایک دن دوسرے دن کا پتہ نہیں ہے، اور سانس ٹوٹنی ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ تو کچھ دل کا اچھا تھا، بڑا اثر ہوا۔ میں تو یہ تمنا تو نہیں کرتا تھا گھڑی گھڑی ہاتھ پکڑ کے چوبے، شیخ صاحب میں توبہ کرتا ہوں، میں ضرور کروں گا بھی ایسے، ضرور گھڑی گھڑی بولتا تھا۔ تو خدا کرے وہ بھی کرے، ہم بھی تم بھی کریں۔ تو مطلب ہے ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، ان کی چاہت کے کام کریں گے تو ان کی نظر رحمت گہری آئے گی، ہمارے اور تمہارے ان کے درمیان میں فضا بنے گی۔ وہ فضا ایسی بنا دیتے ہیں آدمی کا شک نکل جاتا ہے، آپ خود ہی کہیں گے وہی ہیں وہی ہے۔ تو ایسی تمنائیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے نہیں چاہیے۔ ابھی کچھ پہلے کسی کا خط آیا، بولا ہر وقت سرور میں رہتا تھا اور ادب سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، کوئی بولتا تھا بہت مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے میں آپ کو کا خط لکھا کسی کو بتایا نہیں ہے، ایسی کیفیت میں رہتا تھا، تو بولتا تھا تو میں زیادہ بول نہیں سکتا تھا، جواب مختصر دیتا تھا، اور دل میں کیفیت سرور رہتا تھا۔ آج کل میں کھو بیٹھا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ تو پھر اس کو کچھ باتیں بتائیں، کچھ ایسے کہ جس سے کرو کوشش، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی یا نہیں بھی ہو گئی ہوگی، یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں لیکن رہنی چاہیے، کمی بیشی میں، لیکن ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ضرور کوئی بیچ میں مسئلہ آ گیا ہے تو خدا کر اس مسئلے کا پتہ چل جائے یا دعائیں جو دیں اس سے وہ مسئلہ ٹل جائے اور اس کی یہ پریشانی دور ہے۔ مطلب ہے کہ انسان جب صرف لگتا ہے، اگر دل سے کھانا پوری نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا، مصیبت کی وجہ سے وظیفے پڑھ رہا ہے، محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، مصیبت آئے نہ آئے نماز وقت پہ پڑھتا ہے، مصیبت آئے نہ آئے آقا کے درود کی کثرت کرتا ہے۔ ایک مصیبت آئی تو پڑھا، مصیبت نہیں آئی تو کچھ نہ پڑھا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو خدا کرے ہمارے جو کام ان کے لیے ہوں اس کی قدر اور محبت ہمارے دل میں ہو، اور جو فیض ان سے چلے کمی بیشی ان کی حکمت ہے، لیکن خدا کرے وہ بند نہ ہو کسی پر، کیونکہ ایک چیز مل جائے پھر اس میں کمی بیشی آئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، قسم قسم کے خیالات آتے ہیں۔ مطلب ہے کہ دل سے لگنے سے ان کے کاموں میں ان کی محبت کی نظر آتی ہے، وہ اثر کرتی ہے انسان پر۔ چلے جی، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، کوئی برکت سے اولیاء اللہ کیسے نصیب ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات سنتے رہتے ہو۔ اور سمندر سے دوسرے سمندر کنارے دریا کے جانا، ایک قدم ادھر ہے، دریا سمٹ کر دوسرا قدم ادھر رکھ دیا۔ بعضوں کا ایسا ہے، بعضوں کا ایک قدم اس کا ہے ادھر ہے، دوسرا قدم مکے میں ہے، نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ آسمان کے لیے دو قدم ہے، اللہ
نہ اس کو سیارے کی ضرورت ہے، نہ اس کو جو چلاتے ہیں اس کو، سب آقا کا ساندار ہے۔ ان چیزوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے درود عبادت نہ کریں، ہو گئی نہ ہو گئی، ان کے ہونے سے خطرہ ہوتا ہے انسان کو غرور تکبر ہو جائے، ان چیزوں کی وجہ سے کرے۔ وجہ ایک ہی ہو کہ آپ کی محبت کا اور ملفت کا تقاضا ہے، آپ کے کرم میں آج ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اگر ہم کو چاہیے خدا کے بعد تو آپ چاہیے۔ ہاں، یہ باتیں میں نے کرنی نہیں کرنی ہے، بعض لوگوں کا دل پر ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، میں نے کچھ دیکھا نہیں، میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں۔ اگر سے وظیفے پورے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، اگر یہ ہو جائیں تو تقویت بھی دیتی ہیں، لیکن یہ بھٹکاتی بھی ہیں، امتحان میں بھی آدمی آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا تمنا نہ کریں، ہو گئی نہ ہو گئی، بس وہ جو چاہتے ہیں ہم ویسے ہو جائیں بس۔ چلیں جی، لے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو۔ کوئی ایسے ہی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں اللہ تعالیٰ والے تھے، آقا والے تھے۔ اس نے دیکھا، اس کو بولا یہ آٹا کیوں لگا ہوا ہے؟ کہا میرا باپ بوڑھا اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، میں اس کو روٹی پکا کے کھلاتا ہوں۔ تو دیکھا نماز کھڑی ہونے والی، میں نے کہا جلدی سے نماز مکے میں پڑھاؤں، جلدی سے نماز مکے میں پڑھاؤں۔ تو یہ آٹا وہ لگا ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہا یہ وہ ہاتھ دھونا بھول گیا، وہ میں نے کہا نماز مکے کی کھڑی، بولے کہاں سے تھا کہاں آ گیا؟ ادھر تمہارا ایک پیر بھائی بیٹھا ہوا تھا، اللہ! اس نے مجھے آ کے بتایا مجھے ایسا ملا ایک۔ یہ بھی میری کمزوری ہے جو ایسی باتیں بتاتا ہوں، مجھے جذبہ آتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ نکال دیتا ہوں، پھر بعد میں بڑی توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں بولنا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم۔ لیکن پھر توبہ کی، آئندہ نہیں بتاؤں گا۔ چلیں چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو، چلے تو سیمٹ کر زمین دو قدم ہو۔ کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے، کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے، کوئی تا قیامت یوں چل کے دکھائے۔ جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، جہاں سے وہ گزرے زمین ہو معطر، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے، کوئی پوری دنیا میں کر کے دکھائے۔ یہاں سے گزرتے تھے اور چلے جاتے تھے، گزرنے کے بعد اس جگہ میں خوشبو رہتی تھی۔ دو صحابی ایسے اسی جگہ سے گزرے جہاں سے آقا گزر رہے تھے۔ جب وہاں دو صحابی پہنچے، ایک دوسرے سلام دعا ہوئی، تو سلام دعا کے ایک دوسرے کو کاٹ کے وہ کہنے لگا بھائی ایک بات تو سنو میری، کیا بات ہے؟ یہاں کوئی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا ضرور گزرے ہوں گے۔ دیکھا کیا بات، یعنی اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، بات کرنا معجزہ، نظر اٹھانی معجزہ، نظر جھکانی معجزہ، یعنی آپ کو آدمی نہیں سمجھ سکتا، یعنی آپ کی ذات خود ایک معجزہ تھی کہ قرآن نے ایسے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس خدا کی معرفت کی، خدا کو پہچاننے کی بہت بڑی دلیل آئی ہے، برہان من ربکم، وہ حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ۔ لیکن بدبختی جس پر ہے انہوں نے دیکھ کے بھی معجزے ایمان نہیں لایا، اور ہم لوگوں کی خوش بختی خدا کرے بدبختی نہ بدلے، ہم لوگ 14ویں 16ویں صدی میں پیدا ہوئے ان کو مانتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت انسان ہیں، اور خدا کر یہ ماننا ہمارا ان کی محبت میں آ جائے اور ہم ان سے سچی محبت کرنے لگ جائیں انشاءاللہ تعالی۔